تیلا بند کر دیتے ہیں۔ محرم الحرام دا تیسرا جمعۃ المبارکہ نواسۂ رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ذکر پاک دے حوالے دے نال گفتگو کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سن سنا کے انہاں گلاں تے عمل کرن دی اور ایمان رکھن دی توفیقات نصیب فرمائے۔ رومال لے رومال ایک سٹینڈ لگا دوسرا سٹینڈ پرانا لگا ہوا اطلاع حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت اس انداز نال ہوئی کہ مورخین نے لکھیا ہے کہ جدو حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، بیت المقدس دے ہر پتھر دے تلو تازہ خون ویکھنا ملیا ہے، اور کئی روز تک کئی دنوں تک سرخی غالب رہی۔ جس طرح شام دا وقت ہوتا ہے، شام دے ٹائم تے سورج ڈب رہے ہوندے تے اس دی سرخی دکھائی دے رہی ہوندی ہے، تے کئی دن تک سارا دن اس انداز دے اندر سورج بے نور ہو کے صرف اس کی سرخی ظاہر رہی ہے، اور نشانی سی کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا دے میدان دے اندر جامع شہادت نوش کر گئے نے۔ مجھے لگا دیں حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے اندر زمین و آسمان روئے، بیت المقدس دے ہر پتھر دے تر و تازہ خون برآمد ہویا، کئی دنوں تک سورج سارا دن سرخی بمائل رہی ہے، اور ایک اشارہ ہے کہ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی دردناک شہادت دے اتے انسان تے انسان حیوان بھی غمگین رہے، حتیٰ کہ پتھراں دے وچوں بھی آپ دے غم دا اظہار دیکھیا گیا۔ اور اس دوران نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ مقام جدو شہید ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خواب دے اندر تشریف لے آئے، تو چہرے دے اتے سفر دے آثار نے زوجہ محترمہ خواب دے اندر ہی پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ اے چہرے دے اتے سفر دے آثار نے، یعنی پتہ لگ رہا ہے کسی لمبے سفر تو آئے ہو، تو کی ماجرا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دے اندر ہی فرمایا کہ اے میری بیوی ام سلمہ
تو اتنے آرام کر رہی ہیں اور میرا نواسا حسین کربلا دے میدان دے اندر شہید ہو چکی ہے۔ حضور جڑی کربلا دی مٹی اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ دے کے گئے سن کہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ دو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن نواس رسول کربلا بھی شہید ہو جان گی۔ حضرت ام سلمہ جدو بیدار ہوئیاں تو وہ سارا خواب آپ دے سامنے سی۔ آپ نے پھر صندوقچے وچ وہ مٹی دی شیشی نکالی تو ویکھیا کہ اس شیشی دے اندر مٹی نہیں رہی بلکہ خون بن چکی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مدینہ منورہ دے اندر اعلان کر دیتا، اے مدینے دے لوگوں، تھوڑے نبی دا دوترا نواسا حسین کربلا دے اندر شہید ہو چکی ہے۔ انہاں کہا کہ مائی صاحبہ آپ نو کس طرح علم ہے، کس طرح پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا دی مٹی دے کے گئے سن، اور آپ نے فرمایا سی، اے میری زوجہ، جس دن مٹی خون بن جائے گی اور تو اس نو خون بندیاں ویکھیں گی، اس وقت تک تیری موت واقع نہیں ہوئے گی جب تک اس مٹی نو خون بندیاں نہیں دیکھنا۔ آج میں اس مٹی نے ویکھیا ہے، یہ مٹی خون نہیں بنی۔ میری خواب دے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے کہ انہوں نے خواب دے اندر میں نو اس گل تو آگاہ کیتا ہے کہ میرا نواسا حسین کربلا دے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ تو جدوں میں بیدار ہو کے اس مٹی نو ویکھ دیاں تو یہ مٹی اج مٹی نہیں رہی، اج واقعی یہ خون بن چکی ہے۔ تو گویا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ایسی ہے کہ اس دی خبر شہادت تو 56 سال پہلے دے دیتی گئی، اور ایسی شہادت ہے کہ جس دی کربلا دی مٹی حضرت ام سلمہ نو رحمت عالم نے سونپی، فرمایا تو ویکھے گی یہ مٹی خون بنے گی، اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن تو اعلان کر دینا کہ نبی دا نواسا کربلا دے میدان دے شہید ہو چکے ہے۔ تو حضرت حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے اس مٹی نو خون بندیاں ویکھ کے مدینے دے اندر اعلان کیتا۔ شہادت حضرت حسین دی کربلا دے اندر ہوئی، آپ نے مدینے دے اندر اعلان کر دیتا کہ اے مدینے دے لوگوں، تھوڑے نبی دا نواسا حسین کربلا دے اندر شہید ہو چکے ہیں، اس واسطے کہ اے مٹی آج خون بن چکی ہے۔ یہ گواہی ہے، یہ دلیل سی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی علامت سی کہ جڑی حضور نواس رسول دی شہادت دے واسطے میں نے دس گئے سن کہ آج حضرت حسین شہید ہو چکے۔ تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا اتنا چرچا کیوں ہے؟ اتنے بھی کچھ ذہن دے اندر سوال بھی ہوتا ہے اور اس ہوتے روشنی پانی بھی چاہیے کہ بڑیاں شہادت ہوئی نے۔ حضرت امیر حمزہ بڑی دردناک آپ دی شہادت ہوئی، آپ دا سینہ چاک کیتا گیا، کلیجہ چبایا گیا، آپ دی لاش دا مسئلہ کیتا گیا، نک کٹیا گیا، اکھاں کڑیاں گئیاں، چہرہ آپ دا جڑا وہ بگاڑیا گیا۔ اتنی دردناک شہادت حضرت امیر حمزہ نو ملی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے سن کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے چچا دا نماز جنازہ ہی ادا کرتا رہا، چونکہ حضرت امیر حمزہ تو علاوہ حضور نے 70 جنازے مزید پڑھے، ہر جنازے دے نال حضرت امیر حمزہ دی چارپائی رکھی، مزید اور بھی جنازے سن، ہر جنازے دے نال اپنے چچا دی چارپائی لازمی رکھی، لاش رکھی، تاکہ میرے چچا ہر جنازے دے اندر میرے سامنے ہو۔ تو 70 مرتبہ رحمت عالم نے 70 جنازے پڑھ کے ہر جنازے نال اپنے چچا دی چارپائی رکھ کے 70 جنازے اس طرح اپنے چاچا دے پڑھے۔ تو غور فرماؤ، اتنی دردناک المناک شہادت حضرت امیر حمزہ نو، اور آپ نو صحابہ اکرام دے وچوں سید الشہداء کیا جاندہ، صحابہ دے وچوں آپ نو سید الشہداء کیا جاندہ۔ امام حسین مقام نو کربلا دی شہیدے میں جو سید الشہداء کیا جا رہا، یعنی حضور دے زمانے تو بعد، حضور دے زمانے تو بعد جڑے شہید ہوئے نے انہوں میں جو سید الشہداء حضرت حسین علی مقام نو کیا گیا، اور حضور دے زمانے دے اندر جڑے شہید ہوئے نے انہوں میں جو تمام شہداء دے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو سید الشہداء کیا گیا۔
یہ حضور دے زمانے دے سید الشہداء نے، حضرت حسین حضور دے زمانے تو بعد سید الشہداء نے۔ تو پھر اس اعتبار نال ویکھے جائے تو آپ دی بڑی دردناک شہادت ہے، مگر اس کا اتنا چرچا نہیں، اتنا غم نہیں منایا جاتا، اتنا اس طرح تہوار نہیں منایا جاتا۔ اور اس طرح حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ 40 دن آپ دے مکان دا محاصرہ کیتا گیا، اور 40 دن آپ دا پانی بند کیتا گیا۔ آپ نے بڑی بے دردی نال عالم ضعیفی دے اندر شہید کیتا گیا۔ آپ دی زوجہ محترمہ نو زخمی کیتا گیا، انہاں دا ہاتھ تلوار دے وار نال کٹ گیا سی۔ آپ دا خون قرآن پاک دی تلاوت کردیاں نکلیا، اور قرآن پاک دی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دے اُتے آپ دا خون گریا۔ آپ بھی نبی علیہ السلام دے داماد نے، حضرت حسین نواز رسول نے، تو حضرت عثمان غنی داماد رسول نے، حضور دیاں 2 بیٹیاں آپ دیاں بیویاں بنیاں نے۔ تو اس اعتبار نال حضرت عثمان غنی دی بھی شہادت بڑی دردناک ہے، مگر ان تمام شہداء دی شہادت ہوتے حضرت امام حسین مقام دی شہادت کیوں غالب ہے؟ اس شہادت کا اتنا چرچا کیوں ہے؟ اس کا اتنا ذکر کیوں ہے؟ اس دے اتنا غم اور افسوس اور اتنا اہتمام کیوں ہے؟ یہ دسنا مقصود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے در دعا کی تھی کہ یا الہ العالمین، میں اپنی امت نو، اپنے صحابہ نو شہادت دا درجہ اور مقام دسیا، بیان کیتا ہے کہ شہید جدو شہید ہوتا ہے بوقت شہادت اس دے جسم دا خون دا قطرہ زمین تو پچھو گردا ہے، اور زمین دے تے شہید دے خون دا قطرہ گرن تو پہلے اللہ اس دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ میں شہادت دا درجہ دسیا کہ شہید جدو شہید ہوتا ہے ادو اس نو اللہ دا دیدار نصیب ہوتا ہے، تے بظاہر اس دے جسم دے ٹکڑے ہو رہے ہوندے، سر تن تو جدا ہو رہے ہوتا ہے، جسم دے ٹکڑے ہو چکے ہوندے نے بظاہر، مگر درد دی کیفیت یہ ہوندی ہے کہ جدو اللہ دا اس نو دیدار ہو رہا ہوندا تو شہید دا جسم کٹ رہا ہوندا، ادھر جسم کٹ رہا ہوندا ہے، ادھر رب تبارک و تعالی دا دیدار نصیب ہو رہا ہوندا ہے۔ تے کیفیت یہ ہوندی ہے درد دی، حضور نے فرمایا جتنا کیڑی چیونٹی ڈس دی ہے نا، وہ دے ڈسن نال جتنا درد ہوتا ہے شہید نو اس وقت بوقت شہادت رب دے دیدار دے وقت شہید ہونے بس اتنا سارا درد محسوس ہوتا ہے۔ وہ دی وجہ کہ حضرت یوسف نبی علیہ السلام دا واقعہ ساڑھے سامنے ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، مصر دی عورتاں اور عام عورتاں نہیں، وہ وزراء دیاں بیویاں، حسین و جمیل حسن دے اندر اپنی مثال آپ نے، مگر حضرت یوسف نو جدو ویکھ دیاں نے تو اس وقت وہ پھل کٹ رہی ہونیاں، قرآن دے الفاظ نے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، پھل کٹ رہی ہونیاں نے۔ حضرت یوسف نبی علیہ السلام دا جدو انہوں نے دیدار ہوتا ہے تو پھل کٹدیاں پھل انہوں دے ہتھاں وچ گر جاندے نے، تے وہ چھریاں جڑیاں نے وہ انگلیاں تے لگدیاں نے تے انگلیاں دے پورے کٹ جاندے نے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا حضرت یوسف دا دیدار کردیاں مصر دی عورتاں دیاں انگلیاں کٹ رہی نے، مگر پتہ نہیں چل رہا، دیکھیے ہی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں ما ہاذا الا بشرا، یہ تے کوئی بشر نہیں ہو سکتا، ان ہاذا الا ملک کریم، لفظ ملک ملائکہ واسطے استعمال ہے، فرشتہ واسطے استعمال، ان ہاذا الا ملک کریم، یہ تے کوئی بڑا کریم فرشتہ ہے، یہ تے انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانوں دے اندر اتنا حسن، انسانوں دے اندر اتنی خوبصورتی، انسانوں دے اندر ایسی حسن دی رانائیاں تے کدی آ ہی نہیں سکدیاں۔ وہ آپس دے اندر یہ گفتگو کر رہی ہیں، جب حضرت یوسف گزر چکے ہیں پھر ویکھدیاں نے زمین دے اتے فرش دے اتے خون ہے، ویکھدیاں نے تو انہوں نے انگلیاں کٹیاں ہوئی ہیں۔ حضرت یوسف دے دیدار دے وقت انہوں نے انگلیاں کٹیاں جا رہی ہیں، مگر پتہ نہیں چل رہا، محسوس نہیں ہو رہا، عورتوں کا جسم نازک، ہاتھ نازک، طبیعت نازک، یہ برداشت نہیں عورتوں کے اندر، مگر اس کے باوجود دیدار یوسف نصیب ہویا، انگلیاں کٹدیاں جا رہی ہیں،
پتہ تک نہیں چلیا. شہید دی بھی بوقت شہادت یہ کیفیت ہوندی ہے. اتھے مصر دی عورتاں نو یوسف دا دیدار نصیب ہویا, انگلیاں کٹن دا پتہ نہ لگا. شہید بوقت شہادت رب دا دیدار کردا ہے, انہوں رب دا جدو دیدار نصیب ہوندا ہے جسم دے بھاویں ٹکڑے ہو جان, سر بھاویں تن تو جدا ہو جائے, شہید نو بوقت شہادت اتنا درد محسوس ہوندا ہے جو حضور نے فرمایا کہ کیڑی دے چونٹی دے دسن دے برابر صرف درد ہوندا ہے. بوقت شہادت شہید نو صرف اتنا درد محسوس. درود شریف پڑھو. تو حضور نے عرض کی تھی یا الہ العالمین میں بھی شہادت چاہنا ہاں. امت نو دسیا کہ شہادت دا بڑا درجہ ہے, بڑا مقام ہے. دسے امت نو شہید جدو شہید ہو جاندہ ہے وہ کفن دا محتاج نہیں. شہید ہو جاندہ ہے وہ تھوڑے جنازہ پڑھن دا محتاج نہیں. شہید ہو جاندہ ہے غسل دیوان دا محتاج نہیں. جڑا غسل دے گا وہ دے اپنے گناہ معاف ہون گے. جڑا کفن پہنائے گا رب دے پردے آپ کجے گا. جڑا جنازہ پڑھے گا رب دے گناہ مانو معاف فرمائے گا. شہید جنازے دا محتاج نہیں, غسل دا محتاج نہیں, کفن دا محتاج نہیں. دیدار الہی نصیب ہونے دی وجہ تو وہ اس مقام تے پہنچ چکے ہوندہ ہے کہ اس دی جسم دا ایک ایک بال پاک ہو چکے ہوندہ ہے. اس شہید دا درجہ مقام ہے. حضور نے دسیا کہ میں اپنی امت نو دسیا کہ شہید ہے تو جنت بھی جائے گا, جنت دی ہر نعمت اس نو نصیب ہوئے گی. پھر اللہ دی ذات پوچھے گی اے میرے بندے کسی اور چیز دی طلب. شہید عرض کرے گا یا الہ العالمین جنت دی ساری نعمتیں نے مگر یہ ساری نعمتیں تیرے دیدار دے برابر نہیں. یہ ساری جنت دی آسائشاں تیرے دیدار دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. یا اللہ جدو میں شہید ہویا سا اس وقت بوقت شہادت جویں تیرا دیدار نصیب ہویا سی, جڑی او لذت آئی سی تیرے دیدار والی وہ تیری جنت وچ بھی نہیں آ رہی. تو اللہ پھر شہید کو اپنا دیدار عطا کرے گا. تو اے ہے شہادت رتبہ. تو اللہ رب العزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کی تھی یا الہ العالمین میں بھی شہادت چاہنا, میں بھی شہادت دی موت. بولو حضور نے شہادت دی موت منگی ہے. حضرت عمر فاروق نے شہادت دی موت منگی ہے. حضرت خالد بن ولید آخری وقت بوقت وصال اپنے بستر سے سنتے نحیف سن, کمزور سن تے رو پے. لوگاں کیا کہ موت تو ڈر کے رو رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں یار موت تمہیں کیوں ڈرنا, میں میدانہ دا غازی, کوئی ایسا میدان نہیں کہ جس وچ میں شرکت نہ کیتی ہوئی, جنگ وچ شرکت نہ کیتی ہوئے. پھر روندہ کیوں ہے؟ رو اس واسطے رہا کہ میرے پورے جسم نو ویکھ لو, سارے جسم زخمی ہیں, جسم دے ایک ایک حصے تے زخم موجود ہیں جنگل لڑ کے, مگر میرے رب نے مینوں شہادت دی موت نہیں عطا کی تھی. یہ جی میں مر رہا ہی تے ہر کوئی مردہ, مسلم بھی غیر مسلم بھی, جدو وقت پورا ہو جانا تو انہیں مرنا تو مرنا ہی ہے. انہوں مرن تو کوئی ڈک تو نہیں سکتا, روک تو نہیں سکتا, بھاویں مسلمان ہے بھاویں غیر مسلم ہے, مرنا تو ہر کسی نہیں ہے. مگر میں جنگاں لڑیاں نے, پورا جسم میرا زخماں نال بھرپور ہے. آج میں بستروں تے مر رہا, میں میدان وچ کیوں نہیں جام شہادت نوش کر رہا. میں رو اس گل تو رہا کہ میرا رب مینوں شہادت دی موت عطا کر. وہ لوگ شہادت تو نہیں سی ڈرتے. حضور اس طرح شہادت دا جذبہ صحابہ اکرام دے وچ بھر دیتا سی. اگر صحابہ دے اندر شہادت دا اتنا جذبہ سی تے نبی دے دوترے حسین وچ شہادت دا کتنا جذبہ سی. تو حضور علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں التجا کی تھی, شہادت دی موت طلب کی تھی. اللہ نے فرمایا سونیا واللہ یعصمک من الناس, میں اپنے آپ نال وعدہ کر لیا, میں قسم اٹھا لئی ہے کہ سونیا میں تن کسے دے ہتھوں شہید نہیں کراواں گا, کسے دے ہتھوں تیری موت واقع نہیں ہونے دے گا. وہ جی وجہ کہ تو میرا نبی ہے, پھر نبیاں دا نبی ہے, پھر رسولاں دا رسول ہے. تو جے کسے دے ہتھوں تیری موت واقع ہو گئی تو میری عزت تے عظمت تے توحید تے حرف آ جائے گا کہ خدا ایڈا ہی بچا سکتا ہوندا تو کم از کم اپنے نبی نو غیر دے ہتھوں بچا لیندا, انہوں موت واقع ہوئی ہے تو غیروں دے ہتھوں ہوئی. اس واسطے میری حفاظت دبا لگے گا. واللہ یعصمک من الناس, تیری حفاظت کا ذمہ میں آپ لے آئے. یا اللہ پھر میں تے شہادت دی موت چاہنا وا. اللہ نے فرمایا سونیا
شہادت دیا دو قسم نے، ایک سری ایک جاری۔ سری شہادت ہوندی ہے چھپی ہوئی، جدا پتہ نہ لگے کہ بندہ کیویں شہید ہویا ہے، انہوں کس نے شہید کیتا ہے اور کس طرح اس نوں یہ شہادت ہوئی ہے۔ شہید ہو جاندہ ہے مگر اس دے سبب نہیں پتہ لگتا کہ کیویں شہادت ہوئی ہے، انہوں آخ دن سری شہادت یعنی چھپی ہوئی۔ سری مطلب چھپی ہوئی شہادت۔ اور شہادت کی دوسری قسم ہے جہری۔ جہری دا مطلب ہے کہ یہ بالکل ظاہر ہوندی، یہ پتہ لگتا ہے کہ بندے نو کیویں شہید کیتا گیا، کس مقام تے شہید کیتا گیا، شہید کرن والے وچ کون کون نے۔ فرمایا تیرے دو ترے نے، ایک دنا حسن تے ایک دنا حسین۔ تیرے ایک دوترے نو شہادت دی پہلی قسم سری شہادت عطا کریں گے، تھوڑے دوسرے دوتے حسین نو شہادت دی دوسری قسم شہادت جہری عطا کریں گے۔ حضرت امام حسن نو زہر دیتا گیا، پتہ ہی نہیں چلیا کہ نہیں دیتا، آخر دم تک آپ کو پوچھیا گیا، کسی دا آپ نے نام تک نہیں لیا۔ یہ چھپی ہوئی شہادت سری شہادت حضرت امام حسن نو نصیب ہوئی ہے، اور جہری شہادت حضرت امام حسین نو شہید ہوئی ہے۔ پتہ چلیا کہ کوفے والے خط لکھے، پھر انہیں بے وفائی کی تھی، یزید نے فوج بھیجی، اس طرح آپ نو گھیرا کر کے آپ دے اور آپ دے خاندان نو شہید کیتا گیا۔ یزید کرمان والا سی، ابن زیاد عمر ابن سعد اور شمر اے شہید کرن والے میں شامل سن۔ اس جہری شہادت ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیویں شہادت ہوئی ہے۔ فرمایا شہادت دیا دو قسم نے، تیرے نواسے بھی دو نے۔ تیرا ایک نواسا سر تو لے کے ناف تک، جدا نام امام حسن، اس سر تو لے کے ناف تک تیرا ہم شکل بنایا ہے، اور دوسرا نواسا حسین، انہوں ناف تو لے کے پیروں تک تیرا ہم شکل بنایا ہے۔ سونیا ایک نو سری شہادت دیواں دے، دوجے نو جہری شہادت دیواں گے۔ اے دونوں نواسے تیرے ہم شکل نے، تیری تصویر نے۔ فرمایا سونیا وجود انہاندہ ہوئے گا وچ حقیقت تیری ہوئے، وجود انہاندہ ہوئے گا حقیقت وچ، وجود انہاندہ ہوئے گا وچ روح تیری ہوئے گی۔ ہن سمجھ آئیے، وجود تیرے نواسے ہوئے گا، محبوب حقیقت وچ تیری ہوئے گی۔ اس واسطے دوستان گرامی شہادت حضرت امام حسن اور حسین، انہوں نے چرچا اس شہادت نو اس طرح منانا، اس شہادت کا اس طرح ذکر ہونا، وجہ یہی ہے کہ شہادت صرف حضرت امام حسن تے حسین دی نہیں ہے، یہ شہادت حضرت امام حسن تے حسین دے نانے دی بھی ہے۔ آئی سمجھ اندر؟ اس واسطے اس شہادت نو اس طرح ذکر دیتا گیا ہے، اتنا چرچا عطا کیتا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سنیا وجود ہی ناندہ ہوئے گا وچ حقیقت تیری ہوئے گی۔ درود شریف پڑھی۔ میدان کرب و بلا دے اندر 10 محرم دا دن گزریا، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ دے رفقان کو شہید کیتا گیا۔ آپ دی شہادت تو بعد یزیدی فوج نے جشن منایا ہے، شراب نوشی دے عالم دے اندر بھنگڑے ڈال کے جشن منایا۔ انہوں دے کول جڑے عیش و طرب دے سامان سن، انہوں دے کولو جڑے ڈھول باجا یا اس دور دے اندر جڑا ایسا کوئی سامان موجود سی، انہوں نے اس نو بجا کے نکارہ بجا کے اپنے جشن دا اپنے فتح دا اعلان کیتا ہے۔ اس طرح جشن منایا جا رہا ہے، شراباں پیتیاں جا رہی ہیں۔ دوستان گرامی پھر پتہ کی چلیا، اج جڑا حسین دا نام لے کے شراب پیندا ہے، رب دی عزت دی قسم دا حسین نال کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین نو شہید کرن والے نے شراباں پیتیاں نے، اے شراباں پینا یزیدیاں دا کم ہے، حسینیاں دا کم نہیں ہے۔ یزیدیاں نے حضرت امام حسین نے مقام نو شہید کیتا ہے، بنگڑے پائے نے، جشن منا کے انہوں نے ڈھول باجیاں دا اہتمام کیتا ہے، رقص و سرور دیاں محفلاں برپا کیتیاں نے۔ پھر پتہ چلیا آج جڑے ڈھول باجے بجاندے نے، ڈانس کردے نے، اس طرح رقص و سرور دیاں محفلاں برپا کردے نے، رب دی عزت دی قسم ہے انہاں دا حضرت حسین نال کوئی تعلق نہیں۔ اے حسین دے قاتلاں نے حضرت حسین دے
قتل تے اس طرح بھنگڑے پا کے ڈول بجا کے ڈانس کر کے جشن منائے نے۔ دوستان گرامی اج جڑا بھنگڑے پائے ڈانس کرے ڈول باجے دے تھاپ دے ڈانس کردا ہے، رب دی عزت دی قسم ہے اس دا حسین نال کوئی تعلق نہیں، وہ سارے کم یزیدیاں والے کر رہے ہیں۔ یزید بے نام و نشان ہو گیا۔ اگر تو حسینی ہے تے پھر حسین دی کردار نو اپنا۔ حسین نے پوری زندگی دے اندر قرآن دے دامن نو نہیں چھوڑیا، حسین نے پوری زندگی دے اندر نانا مصطفیٰ دے مصلے نو نہیں چھوڑیا، حسین نے پوری زندگی دے اندر نانا مصطفیٰ دی سنتاں نو نہیں چھوڑیا، نانا مصطفیٰ دی شریعت دی بے حرمتی نہیں کیتی ہے۔ اگر تو واقعی حسینی ہے، حضرت حسین نال تیری عقیدت ہے، حضرت حسین نال تیری محبت نے، پھر یزیدیاں والے کم نہ کر، اے دغا، اے فتنہ، اے فساد، اے دھوکے بازی، اے شراب نوشی، زناکاری پھر چھوڑ دے، کیونکہ تو اگر حسینی ہے تے تینوں حسینی بنن واسطے سب تو پہلے حضرت امام حسین دا کردار اپنان دی ضرورت ہے۔ آج سمجھ شریف کے اندر میری اسی آخری اسی حسینی ہاں، اسی حسین نال بڑا پیار کر دیاں، شادتہ سنیے بھی صحیح، پانی دی سبیلاں بھی لگائیے، ہیں جی اسی غم دا لباس ہی پا لئیے جی، بڑے غمگین ہاں، سن بڑا حضرت حسین دا غم ہے۔ اس تے باوجود اسی موبائل تے کنجراں دے ڈانس ویکھ رہی، اسی ٹک ٹاک نو رات دن ویکھ رہی، سن حسین دا جی غم بنا، سی حسین دا لباس پا لے، اسی سبیل لا لئی، بڑا حسین دی پیاس دا سنو احساس ہے، ہیں جی۔ پھر محرم تو بعد پھر ساڑی شادیاں تے شراباں، اسی حسین دی جی پیروکار، حضرت حسین دا بڑا سنو پیار ہے۔ محرم تو بعد پھر ساڑیاں شادیاں تے ڈنگے ڈانس، پھر فلانی کنجر آ رہی، فلانا کنجر آ رہا، فلانا ڈانسر آ رہا، شراب نوشی دا اہتمام ہے۔ دسو میں نو اے حسینیت دا کم ہے یا یزیدیاں دا کم ہے؟ ہاں نہ بولے ہو، بولنا اوکھا ہے، مشکل ہے بھائی صاحب نہیں گل ہے۔ اصل کردار ہے، اصل چیز یہ ہے کہ حضرت حسین دے مشن نو اپناؤ، حضرت حسین دے کردار نو اپناؤ، حضرت حسین علی مقام دی سیرت نو اپناؤ۔ حسینی بننا صرف لباس پہننا حسینی بن جاتا، غم دا لباس پا لے میں بڑا حسینی ہے۔ حسینی بنن واسطے صرف پانی دی سبیلہ لا کے ونڈن نال، دیگا ونڈن نال بندہ حسینی بندا ہے۔ تو جی وہ دیگا ونڈن والا 10 محرم نو دیگا ونڈن والا محرم تو بعد ڈانس دی پارٹی وچ شرکت کردا ہے، خسرے بلاندا ہے، ہیجڑے بلاندا ہے، ڈانسر پارٹی بلا کے تے انہاں وچ بیٹھ کے نوٹ نشاور کردا ہے، تے وہ دیگا ونڈن والا دسے ہن جڑا کام کر رہا ہے کیا یہ حسینیت دا کام کر رہا ہے یا یزید دا کام کر رہا ہے؟ محرم تو بعد پانی دی سبیلہ لان والا محرم دے اندر، محرم دے اندر پانی دی سبیل لان والا، محرم تو بعد شراب چلا رہے ہوئے ہیں جی، اتنے سیسا پی رہے ہوئے، فلانا نشہ، فلانی بیٹھک، ادھی ادھی رات گزر جاندی ہے، شیشہ پینے اسی تھک دے نہیں، نشہ کردے تھک دے نہیں، سبیلہ لائیں جی اسی حضرت حسین دا سانو بڑا غم، لکھ دی لعنت ہے تیرے تے، تیرے ہوتے لکھ دی لعنت ہے، نا حسین دا لے کے بدنام کردہ، حضرت حسین نے مقام دے مشن، وہ مشن دے اپنا جڑا حسین جس مشن دے خاطر یزید نہ ٹکر لے، وہ کردار تے اپنا جس کردار واسطے حضرت حسین نے یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا، وہ سیرت تے اپنا جس سیرت نو اپنانے حضرت حسین نے بخت 10 برداشت کر لیے، لاشن دے ڈھیر لگوا دیتے، مگر اس پلید دی ہاں وچ ہاں نہیں ملا ہے۔ وہ یہ کام تے وکھانا حسین اللہ اپنی زندگی نو حسینی رنگ دے اندر تے ڈھال، پتہ لگے تو واقع حسینی ہے، صرف لباس پان نال تو حسینی بن دے، صرف سبیلہ لان نال تو حسینی بن رہے ہیں، صرف دیگا پکان نال تو حسینی بن گیا، ان حسینی بننا تے پھر سارے ہی حسینی بن سکتے ہیں۔ حسین اس طرح راضی نہیں ہون گے، یہ تیرے لباس پان نال حسین راضی نہیں ہونا، یہ تو بھولے ہیں، بھولے ہیں، یہ تیرے بھول ہے، تو دھوکے وچ ہے، تینوں دھوکے وچ رکھیا گیا ہے، دھوکے دے اندر تینوں مبتلا کیتا گیا، صرف لباس پہن نال حسین راضی نہیں ہون گے، خالی پانی دی سبیلہ لان نال، پانی تے ہر گھر موجود ہے جی، ہر چوراہے تے نلکا لگیا، پھر یہ وڈے حسینی تواڈے نال جنہاں چونکا چوراہے تے موڑاں تے جا کے نلکے لگوا دیتے ہیں، وہ تواڈے نال بہتے حسینی ہیں،
صرف پانی نال حسینی نہیں بن سکتا کہ ڈیگا پکا کے اسی حسینی بن گیا. حسینی بنن واسطے قرآن دے نال محبت، حسینی بنن واسطے حسین دے کردار نو اپنانا پائے گا، حسینی بنن واسطے نماز دی پابندی کرنی پائے گی، حسینی بنن واسطے حسین دے نانے دی شریعت نو اپنانا پائے گا. شریعت دی توہین ہو رہی ہے، تیری نگاہاں روزانہ پلیدی ویکھ رہی ہون، تیری نگاہاں روزانہ برائی ویکھ رہی ہون، تیرے کن روزانہ برائی سن رہے ہون، تیرے قدم روزانہ برائی تے اٹھ رہے ہون، تیرے ہاتھ روزانہ برائی دے تے چل رہے ہون، تیرا دل و دماغ روزانہ برائی سوچ رہے ہوئے، تو رب دی عزت دی قسم ہے پھر تو اپنے آپ نو اے ناک میں حسینی ہاں، پھر تیرا سارا کردار یزید وال جا رہا، حسین نہ پھر تیرے تعلق نہیں رہا. حسینی بنن واسطے حسینی کردار اپنانا پائے گا. حسینی بنن واسطے نہ بولے ہو کم ہو کیا بولنا، کیونکہ میں دکھتی رگ تے ہاتھ رکھ دیتا نا. ہاں یہ کام ایڈا سوکھا نہیں. حسینی پانی پلان نال یا پانی پین نال یا دیگا پکان نال نہیں، حسین دا کردار اپنان. وقت کافی ہو گیا، میرا دل سے میں حضرت امام حسین دی شہادت تو بعد کچھ واقعات، چلو اگلا جمعہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل نال بیان کریں گے، مگر اے تقریر بھی ضروری سی، اے سبق بھی ضروری سی، اے درس بھی ضروری سی. اس مشن نو اپناؤ، پھر اسی حسینی ہاں، پھر تیرے حسینی ہونے تے کوئی شک نہیں کرے گا. اذان دا ٹائم ہوئے تو مسجد نہ آ رہے ہوئے، اذان دا ٹائم ہوئے تو بدعات وچ مبتلا ہوئے، جڑا کم حسین نے کیتا نہیں تو وہ کر رہے ہو، ادھر اذان ہو رہی ہو. نماز دا ٹائم ہوئے حسین علی مقام تے نماز دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا. شمر لئین ہوئی چھاتی تو اتاریا، جدو پتہ چلے نا کہ جمعے دی اذانہ ہو چکی ہیں، آپ نے فرمایا ظالموں آئی تھوڑے پیچھے میری جماعت رہی ہے، تھوڑے پیچھے میرا جمعہ قضا ہویا، جدو تو میں ہوش سنبھالیا میری جماعت نہیں کھنجی، میرا جمعہ ضائع نہیں ہویا. آج تسم بدبختوں دے متھے لگیا، میرے جماعتی شہید ہو گئے، چلو جماعت رہ گئی، جمعہ بھی رہ گیا. آج میں دنیا تو یہ افسوس لے کے جا رہا، شہید ہونے دا افسوس نہیں کیتا. کوئی کتاب بھی اٹھا کے دیکھ لو، اپنے پتران دا شہادت دا افسوس نہیں کیتا. حضرت حسین نے پیاسے رہن دا کوئی اظہار ہی نہیں کیتا، گلہ ہی نہیں کیتا کہ سنو بھکھیا رکھیا گیا، پیاسیا رکھیا گیا، اس طرح ستایا گیا. جاندی باری یہ افسوس کیتا کہ میرا جمعہ رہ گیا ہے، میرے جماعتی چلے گئے نہیں، میری جماعت رہ گئی ہے. میں جماعت نہ نماز پڑھنے والا بندہ سا، جماعت کرانے والا بندہ سا، میرے جماعتی نہیں رہے. جمعہ جماعت نہ ہوندا ہے، جب جماعتی نہیں تو جمعہ بھی قضا ہو گیا. آپ نے پھر بھی اتنے زخماں نال چورتے بھرپور ہو کے، زخماں دے انتہا ہو چکی سی، اتنے تیرہ تلواراں دے جسم دے زخم سن 313، سارے تیر، ساریاں تلواراں، ساریاں پرچیاں، انہاں دے زخم نو گنتی کیتا جائے تے لکھ دینے کہ 313 آپ دے جسم ہوتے زخم سن. جدو آپ دے جسم نو دفن کیتا گیا، کربلا دے قریب ایک عیسائیاں دی بستی سی، انہاں عیسائیاں نے آپ کے انہاں لاشیں نو صاف کیتا، دو کے پھر انہاں لاشیں نو مدفون کیتا. حضرت امام حسین دے جسم دے زخم گنے 313 تیرہ تلواراں تے انیاں تے برچیاں دے زخم سن. اتنے زخم نال چور ہونے دے باوجود بھی سید نے اپنی چھاتی تو اس شمر لئین اتار کے سٹ کے سید نے کربلا دے میدان دے سر سجدے وچ رکھ دیتا. میں کم از کم جاندی واری اور نہیں تے رب دا سجدہ تے میں کر کے جانا. اس حضرت حسین مقام نے سر سجدے وچ کٹوایا ہے. یہ دس دیتا دنیا نے پیغام دے دیتا کہ باج نمازوں جے کر ملدی بخشش تو یا ملدی اولیائی، پھر سخی حسین نے وچ سجدے دے دسو گردن کیوں کٹوائے. حسین نے دسے عاشق سارے بن دیو، مگر وہ عاشق بنو جیڑا تلواراں دی چھان دے تلے بھی نماز پڑھے، پکھیاں دی چھان تلے، ایسیاں دی ٹھنڈک تلے، مکان تے بلڈنگ دی چھت تلے نماز پڑھنا آسان، بیت اللہ دی دیوار دی چھان تلے نماز پڑھنا آسان، مگر تلواراں دی چھان تلے نماز پڑھنا یہ اس اصلی عاشق حسین دا کم ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. جڑا پکا رب دا عاشق ہوئے، پکا رب دا محبت کرنے والا ہوئے، رب نال سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھاویں گھر وچ ہوے، بھاویں حضر وچ ہوے، بھاویں سفر وچ ہوے، بھاویں غار وچ ہوے، بھاویں نیزے دی
نوک دے تلے ہوئے رب دی عزت دی قسم ہے وہ جڑا رب نال سچی محبت کرنے والا ہے وہ دے سجدے کدی بھی قضا نہیں ہوندے دستا حضرت حسین نے کہ ریت عشق دی ہے جگ تو جدا نہ راہ ویکھدا نہ قراہ ویکھدا جتے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر اسی آتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ ہے جی بڑا نعرہ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو جی زندگی فضول ہے یہ نعرہ ہی صرف لانا عشق مصطفیٰ واسطے صبح اٹھ کے فجر دی نماز بھی پڑھنی پہندی ہے عشق مصطفیٰ واسطے عشاء دی نماز پڑھ کے سونا پہندا ہے عشق مصطفیٰ واسطے سنت رسول دے مطابق چہرہ سجانا پہندا ہے عشق مصطفیٰ دے واسطے موبائل چھوڑ کے قرآن دی تلاوت کرنی پہندی ہے عشق مصطفیٰ دے واسطے نگاہاں پاڑ کے غیراں دیاں بچیاں وال ویکھن دی بجائے نگاہاں نو جھکانا پہندا ہے عشق مصطفیٰ دے واسطے اپنی زبان نو گلیاں شکویاں تو پاک کر کے اللہ اس دے رسول دے ذکر نال تر کرنا پہندا ہے عشق مصطفیٰ دے واسطے سر تو لے کے پیراں تک صحیح معنی دے اندر عاشق رسول بننا پہندا ہے ریت عشق دی ہے جگ تو جدا نہ راہ ویکھدا نہ قراہ ویکھدا جتے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ قبلہ تے نہ کربلا ویکھدا اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے